اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں فرمان جعفری کربلائی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام نہج البلاغہ اور ہم کی تیسری نشست میں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب بلال صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بلال صاحب، جیسے نہج البلاغہ کے 2 ایپیسوڈ ہم لوگوں نے شوٹ کیے اور آج یہ تیسرا ماشاءاللہ سے ایپیسوڈ ہے۔ بلال صاحب، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، ایسا جملہ مولانا متقیان کا نہج البلاغہ میں ہے۔ تو دین کیا ہے اصل میں، اور دین کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ مولا علی کے نزدیک دین کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین نتولا من اعداء نتبرأ الی اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آج جو سوال ایک اہم ہمارے آپ کے دنیا میں بسر، جو بھی انسان دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک اہم سوال ہے جو ہمارے برادر بزرگ جناب فرمان جعفری صاحب نے کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کی معرفت امام علی علیہ السلام کے نزدیک کس طریقے سے کی جائے، یا امام علی علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ کی معرفت کرائی ہے۔ چونکہ آپ کا چینل نہج البلاغہ اور ہم ہیں، یعنی انسانیت، ہم سے مراد انسانیت اور نہج البلاغہ، اگر اس جملوں کو بدل کے کہا جائے کہ انسانیت اور علی، یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام علی علیہ السلام، یہ تو ہر ائمہ جو بھی بات کہہ دیں وہ مستحکم ہوتی ہے، یعنی پہلے نے کہا تو دوسرے نے کہا اور دوسرے نے کہا، یعنی سب نے ایک ہی بات کہی۔ مگر جو کہ چونکہ مولانا متقیان علیہ السلام نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں کچھ کلمات اور کچھ خطبات ناظرین ذکر کیے ہیں، اسی میں سے جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے امام علی علیہ السلام کے نزدیک اللہ کی معرفت کیسے ہے، تو سب سے پہلا جملہ امام علیہ السلام پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفہ، دین کی پہلی جو چیز ہے اسے معرفت کہتے ہیں۔ یعنی انسان کو اگر دین سمجھنا ہے تو اس سے پہلے اس کو کیا سمجھنا پڑے گا کہ وہ معرفت کرے۔ اب کس کی معرفت؟ یہ اگلا جملہ ہمیں وَكَمَالِ الْمَعْرِفَةِ تصدیق۔ اب معرفت کیا ہے؟ معرفت تبھی ہوگی انسان کو جب کسی چیز کو اپنے ذہنی تصورات میں لائے گا، یعنی وہ کسی چیز کو تصدیق میں لائے گا۔ اب اس کے بعد امام متقی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کمال تصدیق بہ التوحید۔ اب آپ کا جواب آیا ہے کہ کمال توحید، کمال تصدیق کیا ہے؟ کہا کہ وہی کمال تصدیق ہے جسے اللہ کہتے ہیں، یعنی توحید کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی معرفت آپ تبھی لا سکتے ہیں اپنے ذہن اور اپنے سامنے، تبھی لا سکتے ہیں جب آپ تصدیق کریں گے۔ اب کون چیز کی تصدیق انسان کرے گا؟ کہا کہ توحید کی۔ کہا اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ توحید کو سمجھنے کے لیے، توحید کو ہم انسان، معیاری انسان تک سمجھنے کے لیے، اس کو روشناس کرانے کے لیے، اس کو بہتر اور کامیاب بنانے کے لیے، توحید تک پہنچنے کے لیے انسان کیا کرنا پڑے گا؟ وَكَمَالُ التَّوْحِيدِ الْإِخْلَاصِ۔ اگر توحید کے قریب پہنچنا ہے، توحید تک پہنچنا ہے، تو انسان کو خلوص اور اخلاص تک پہنچنا پڑے گا۔ یعنی جس انسان کے پاس اخلاص رہے گا، جس انسان کے پاس خلوص رہے گا، وہی انسان جو ہے امام علی علیہ السلام کے نزدیک وہ توحید تک پہنچے گا۔ جب انسان توحید تک پہنچے گا تو وہ تصدیق تک پہنچے گا۔ اب جب تصدیق تک پہنچے گا تو وہ معرفت الہی ہے۔ بہو اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم اور آپ علی تک پہنچ جائیں، امام علی تک پہنچے تو نبی تک بہرحال پہنچ سکتے ہیں۔ جب ان دونوں انواع تک پہنچ جائیں گے تو بہو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی بات امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے نمبر پہلے میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكَمَالُهُ الْإِخْلَاصِ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ۔ کمال اخلاص کا کیا ہے؟
امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اخلاص کا کمال یہ ہے کہ تمام صفتوں کو، تمام خوبیوں کو، تمام کوالٹیز کی نفی کر دینا. یعنی مطلب کیا ہوا؟ نفی کر دینا ہر چیز کی نفی. یعنی اگر اللہ قادر ہے تو اس کی نفی کر دے، اللہ حی ہے، اللہ متکبر ہے تو اس کی نفی کر دے. یعنی اخلاص انسان کے اندر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اب غیر اللہ سے مراد یہ نہیں کہ اگر ائمہ اللہ نہیں ہے تو ائمہ غیر اللہ ہیں، کہا ائمہ اللہ نہیں ہے تو یہ کس نے کہا غیر اللہ بھی ہے؟ نہیں، ائمہ اللہ نہیں ہے تو غیر اللہ بھی نہیں ہے. اب اخلاص تک پہنچنے کے بعد انسان کیا کرے گا؟ ہر چیزوں کی، ہر صفتوں کی نفی کرے گا. اب نفی روایتوں میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کریم کب سے ہے، اللہ رحیم کب سے ہے، اللہ قادر کب سے ہے، اللہ متکبر کب سے ہے؟ کہا جی سنو، اللہ قادر اور قدیم کا کبھی سے ہے. اللہ قادر تب سے ہے جب سے اس نے اس دنیا کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد وہ اس دنیا پر قدرت رکھنے لگا، تب سے وہ قادر ہو گیا. اللہ رحیم کب سے ہے؟ جب سے اس نے ہم پر رحم کرنے لگا، جب سے وہ ہم پر رحم کرنے لگا تب سے اللہ رحیم ہے. اللہ متکبر کب سے ہے؟ یہ آخری بات ہے. اللہ متکبر تب سے ہے جب اس نے اپنے شناسائی کے لیے، اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے ان نوروں کو خلق کیا، ان انوار کو خلق کیا کہ جس کے ذریعے اس کی معرفت ہو سکے. اور ان انوار اور ان نوروں نے بھی آ کر کے اس طریقے سے اللہ کو پہچانوایا ہے کہ اس کا جی بھر گیا. تب سے اللہ متکبر کہلانے لگا. کہا کہ کیوں متکبر کہلانے لگا؟ اس کے بعد بھی ایسی شخصیات آئی ہیں، یعنی اس نے اگر متکبر ہو گیا تو اس کے بعد خود بخود ہی کہتا ہے کہ تم متکبر نہ کیے، تم تکبر نہ کیا کرو. کیوں تکبر نہ کیا کریں؟ کہا الکبر ریائی، تکبر میرا کپڑا ہے. جس نے میرا کپڑا پہنا یہ گویا اس نے میرے کام میں خلل واقع. لہذا تکبر، اللہ تک متکبر تب سے ہے جب سے اس نے ان نوروں کو خلق کیا، ان انوار کو خلق کیا کہ جس کے ذریعے اس کی روشناسی اور اس کو پہچانوایا. جی جیسے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، خشوع ہونا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے. تو اب اس کنسیپٹ میں ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اللہ سے ہم رجوع کرتے ہیں تو ایک تصورات تو ذہن میں نہیں آنے چاہیے، لیکن وہ سجدہ کے ذریعے یا اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے ایک کریٹ ہوتا ہے ذہن کے اندر، عموماً کریٹ ہوتا ہے جی، جس سے ہم کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں. تو میں نے جہاں تک پڑھا نہج البلاغہ میں کہ اگر ہم نے وہ کنسنٹریشن کے لیے یا کسی بھی عالم کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے اللہ کو کہیں محدود کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا یا اس کو کسی سمت میں بانٹا تو محدود کیا اور وہ ایک شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے، پہنچ گئے. تو ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں اور ہم جب نماز پڑھیں تو کیا ذہن میں آنا چاہیے تصورات کہ ہم اللہ کی طرف رجوع بھی ہو جائیں اور انڈیکیشن بھی نہ ہو پائے، شرط معین نہ ہو پائے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جب بھی ہم نماز میں پہنچے جی تو اس طریقے سے خضوع خشوع کے ساتھ، تاکہ کسی اور کی کوئی اور اس میں داخل بھی نہ ہو پائے اور اللہ کی عبادت بھی ہو جائے. مولا علی نے نہج البلاغہ میں اس جگہ پہ یا اس خطبے میں کہیں نہ کہیں یہ بتایا ہے کہ کیسے ہم کیسے اللہ، کیونکہ جب تک آپ نے کہا معرفت توحید، جب تک توحید کی معرفت نہیں ہوگی، آپ نے کہا معرفت کب ہوگی؟ معرفت تب ہوگی مولا علی کے قول کے مطابق معرفت تب ہوگی جب آپ اس کے وجود کو سمجھ پائیں گے. اگر اللہ کے وجود تک آپ نہیں پہنچ پائے تو معرفت نہیں ہو پائے گی، اور معرفت ہی دین ہے. تو اس وجود تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ کیا کہ جائے پہلے معرفت ہوگی پھر وجود تک پہنچیں گے، یا پہلے وجود کی معرفت ہوگی اور وہی خدا کی معرفت ہے؟ یہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. اس طریقے سے دیکھیں ذاتی خدا کی صفات. جی ایک مسئلہ یہ بھی ہے جی کہ آپ کا جوابی اسی میں ہے کہ انسان ذات پہ پہنچے یا صفات پہ پہنچے. یہ دو چیزیں ہیں. ذات ایک الگ چیز ہے
صفات ایک الگ چیز ہے. ذات کہتے ہیں انسان کے تجسم کو، یعنی انسان کے جسم کو ذات کہتے ہیں، یا اور صفات کہتے ہیں انسان کی کوالٹیز کو. انسان کی کوالٹیز جس طریقے سے ہوں گی اسے صفات کہتے ہیں. مگر اللہ ایک اس طریقے سے قادر مطلق ہے جس کی ذات کو اس کے صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کی ذات کو اگر پہچاننا ہے پھر اس کی صفات کو پہچانے. مثلا اللہ کی سمجھنا ہے کہ اللہ کب سے ہے، جی تو اس کو آپ دیکھنا پڑے گا اس کی صفات کیا ہے. کہا کہ اس کی صفات ہے حی، یہ ایسا زندہ ہے جو ہمیشہ سے رہا. یہ قدیم اس کی صفاتوں میں سے ہے. ہم نے آپ نے بچپن میں پڑھا ہے کہ اللہ قدیم ہے. قدیم سے کیا مطلب؟ ایسا قدیم یعنی ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا. حی ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا. اللہ قادر و مطلق ہے، یعنی وہ ایسا ہے قدرت رکھنے والا جو، یعنی میں کہا کہ اللہ کو سمجھنا ہے تو اس کی صفات سمجھنا ہے، اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، اللہ کو اللہ کی معرفت اپنے دلوں میں رکھنا ہے تو اس کی صفات. اب انسان جتنا بھی فکر کرتا جائے گا، جتنا بھی اس کے اندر ڈوبتا جائے گا، وہ اتنا ہی اس کے آگے پہنچتا جائے گا. بس اس کے آگے. اچھا ایک آخری سوال آپ سے. آپ نے کہا فکر تک پہنچتا جائے گا. جہاں تک کہ میرا علم ایک یہ کہتا ہے، میں نے جہاں تک چیز کو سمجھا کہ ایک اور جملہ مولا کو مجھے ملا کہ اگر انسان کی فکر جو ہے وہ اس کی رسائی خدا تک ہے ہی نہیں، تو جب فکر کی رسائی ہے نہیں خدا تک، فکر خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، تو خدا کی معرفت بھی انسان ہے جو چیز دیکھتا ہے اس کو آبزرو کرتا ہے اپنی نگاہوں سے، اپنے کان سے، جس چیز کو سنا اسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کی. دیکھیں اور وہ اپنے وجود میں اتار دیا. یقیناً آپ کا سوال اپنی جگہ درست ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے فکر کرنا چاہیے، خدا کی صفاتوں تک پہنچنے کی فکر کرنا چاہیے. یعنی کس طریقے سے انسان ہمیشہ پھنس جاتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے فکر ضروری نہیں ہے، فکر نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک لامحدود کو سمجھنے کے لیے محدود فکر ہمارے پاس کیا ہے، ایک محدودی فکر تو ہے. حالانکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم کو جو غور و فکر کرو، اور فلا یتدبرون فلا یتکبرون، تکبر تو کرتے ہیں مگر تدبر نہیں کرتے. تم تکبر کرتے ہو، اپنے اندر فکر ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، لوگوں کے اندر گھمنڈ ہے مگر تدبر نہیں ہے. اگر انسان تکبر کر رہا ہے اور تدبر نہیں کر رہا، یعنی فکر نہیں کر رہا، تو تدبر اور تکبر کو جب انسان یکجا کرے گا تو وہ خود اس مرحلے تک پہنچ جائے گا کہ وہ خود سوچے گا کہ آخر اللہ ہے کہاں کا. میں نے صفات کو کہا ہے، ذات کو نہیں کہا. اللہ کی ذات کو پہنچنے کے لیے آپ کا محدود فکر ہے، آپ کی ذہن محدود ہے اور وہ لامحدود ہے. وہ ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ سے رہا. لہذا اس کے صفات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیسے صفات بس صفات کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے. بس اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کی ذات سے پہچاننا ہے، اس کی صفات سے، اس کی صفات سے پہچاننا ہے. بہت بہت عمدہ بیان جملہ. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. اور ناظرین اکرام بہت بہت شکریہ جملہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. اور ناظرین اکرام آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کمنٹ باکس میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور اپنی کوئی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کو کیسے اور اچھا بنائیں. اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب ویورس کا جنہوں نے میرے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا. اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ فرامین مولا کا بیان طالب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں.